السلام علیکم ناظرین. ناظرین سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور ایک پیارا سا کمنٹ کر دیں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام، ذی الحجہ اور محرم یہ دونوں مہینے اسلامی تاریخ میں قربانی کے اعتبار سے بہت اہم حیثیت رکھتے ہیں. ایک طرف جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی ہے، تو دوسری طرف نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم شہادت. ان دونوں کے درمیان میں ایک اور عظیم قربانی اور شہادت ہے جس سے اکثر مسلمان ناواقف ہیں، اور وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 18 ذی الحجہ کو مظلومہ شہادت ہے. اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختصر سیرت کا تذکرہ کیا جائے. معزز ناظرین، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کے معزز قبیلے سے تھا. سلسلہ نسب عبد المناف پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں. آپ کا نام عثمان اور لقب زوال النورین ہے. اسلام قبول کرنے والوں میں آپ السابقون الاولون کی فہرست میں شامل تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور کلمہ حق پڑھنے کے جرم میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے چچا حکم بن ابی عاص نے لوہے کی زنجیروں سے باندھ کر دھوپ میں ڈال دیا. کئی روز تک علیحدہ مکان میں بند رکھا گیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا نے کہا کہ جب تک تم نے مذہب یعنی اسلام کو نہیں چھوڑو گے، آزاد نہیں کروں گا. یہ سن کر آپ نے جواب میں فرمایا کہ چچا، اللہ کی قسم میں مذہب اسلام کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا اور اس ایمان کی دولت سے کبھی دست بیدار نہیں ہوں گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اعلیٰ سیرت و کردار کے ساتھ ثروت سخاوت میں بھی مشہور تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ہر نبی کا ساتھی و رفیق ہوتا ہے، میرا ساتھی عثمان ہوگا. حضرت عثمان کے دار اسلام میں آنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عرصہ بعد اپنی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح آپ سے کر دیا. جب کفار مکہ کی اذیتوں سے تنگ آ کر مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت اور حکم الہی کے مطابق ہجرت حبشہ کی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ماں اپنی اہلیت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ ہجرت فرما گئے. جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی زوجیت میں دے دی. اس طرح آپ کا لقب زوال النورین معروف ہوا. مدینہ منورہ میں پانی کی قلت تھی، جس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے پانی کا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر فرمایا. اسی طرح غزوہ تبوک میں جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مالی عنایت کی اپیل فرمائی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 30,000 فوج کے 1/3 اخراجات کی ذمہ داری لے لی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت خانہ کعبہ ارادہ فرمایا تو حدیبیہ کے مقام پر یہ علم ہوا کہ قریش مکہ آمادہ جنگ ہیں. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر مکہ بھیجا. قریش مکہ نے آپ کو روکا رکھا تو افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان
غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس موقع پر 1400 صحابہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص لیا جائے گا۔ یہ بیعت تاریخ اسلام میں بیعت الرضوان کے نام سے معروف ہے۔ قریش مکہ کو جب صحیح صورتحال کا علم ہوا تو آمادہ صلح ہو گئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس آ گئے۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس مشاورت کے آپ اہم رکن تھے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا وصیت نامہ آپ نے ہی تحریر فرمایا۔ دینی معاملات پر آپ کی رہنمائی کو پوری اہمیت دی جاتی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف خطب وحی ہی نہیں تھے بلکہ قرآن مجید آپ کے سینے میں محفوظ تھا۔ آیات قرآنی کے شان و نزول سے خوب واقف تھے۔ بطور تاجر دیانت و امانت آپ کا طرز امتیاز تھا۔ نرم خو تھے اور فکر آخرت ہر دم پیش نظر رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبلیغ عقائد اسلام کے لیے فراخ دلی سے دولت صرف فرماتے۔ ان کا دور حکومت تاریخ اسلام کا ایک تابناک اور روشن باب ہے۔ ان کے عہد ذرا میں عظیم الشان فتوحات کی بدولت اسلامی سلطنت کی حدود اطراف عالم تک پھیل گئیں اور انہوں نے اس دور کی بڑی بڑی حکومتیں روم، فارس اور مصر کے بیشتر علاقوں میں پرچم اسلام بلند کرتے ہوئے عہد فاروقی کی عظمت و ہیبت اور رعب و دبدبہ کو برقرار رکھا اور باطل نظاموں کو ختم کر کے ایک مضبوط، مستحکم اور عظیم الشان اسلامی مملکت کو استوار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عثمان، اللہ تعالیٰ تجھے خلافت کی قمیض پہنائیں گے۔ جب منافق اسے اتارنے کی کوشش کریں تو اسے مت اتارنا یہاں تک کہ تم مجھے آ ملو۔ چنانچہ جس روز آپ کا محاصرہ کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد لیا تھا کہ منافق خلافت کی قمیض اتارنے کی کوشش کریں گے، تم نہ اتارنا، اس لیے میں اس پر قائم ہوں اور صبر کر رہا ہوں۔ یہ خلافت کی قمیض تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان دینا گوارا کی مگر یہ قمیض نہ اتاری اور خلافت سے دستبردار نہ ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک خلافت قائم رہی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 18 ذی الحجہ 35 ہجری کو 40 دن کے محاصرے کے بعد اور حضرت امام حسن اور حضرت عبد بن زبیر جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ کے دروازے پر پہرا دینے کے باوجود گھات لگا کر کسی طرح چھت پہ چڑھ کر آپ کو نہایت مظلومیت کے ساتھ اس حال میں شہید کیا گیا کہ 40 دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک اور پیاس کی حالت میں رہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر شرپسندوں نے تلوار چلائی تو اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا پہلا قطرہ قرآن پاک کی آیت اللہ السمیع العلیم پر گرا۔ اس طرح قرآن اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق زندگی کی آخری سانسوں تک قائم رہا۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں آپ کی تدفین ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر مبارک میں اتارا۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر بے شمار رحمتیں نازل فرمائے، آمین آمین۔ تو ملتے ہیں دوستو نیکسٹ ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔